الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العلي العظيم معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم لوگوں کو دی ہے، یہ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی ہم نے کیوں دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس کا ٹائم اسی کام میں زیادہ لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی زندگی اپنی عبادت کے لیے دی ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم جو زندگی میں عبادت کرتے ہیں اس کا ٹائم، اس کا وقت بہت مختصر ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ 5 نمازوں کا ٹائم بھی آپ اکٹھا کر لیں گے تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم آپ کا عبادت میں لگتا ہے۔ باقی زندگی کا باقی جو 24 گھنٹے کے اندر جو ٹائم بچا ہے وہ تو ہمارا دنیا میں لگتا ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے سال کے 12 مہینے لگائے، اور اس میں سے ایک مہینہ اللہ نے رمضان کا بنایا جو کہ ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ باقی 11 مہینے میں تو انسان آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ حج کے 5 دن ہیں جس کے اندر انسان احرام کی حالت میں پابندیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حج کے 5 دن میں رات میں یہ عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور 24 گھنٹے میں 1 یا 1.5 گھنٹہ ٹائم یہ عبادت میں رہتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا ہے وہ مقصد تو یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھئی ہمارا ٹائم تو دنیا کمانے میں زیادہ گزرتا ہے، آفس میں پورا دن گزرتا ہے، دکان میں پورا دن گزرتا ہے، رات کے 8-9 گھنٹے تو ہمارے سونے میں گزر جاتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد ہمیں یہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسے تو ہم نے عبادت سمجھا۔ اس کے علاوہ جو ٹائم ہم گزارتے ہیں ہم نے اسے عبادت نہیں سمجھا ہے، حالانکہ ایک ایمان والے کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی ہے۔ اب انسان کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، 2 پہلو اس کے ہوتے ہیں زندگی میں، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔
یہ کہ یا تو اس کی زندگی میں خوشی کا موقع ہوتا ہے یا پھر غم کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی زندگی کو کمپلیٹ عبادت بنا دی ہے، پوری زندگی اس کی عبادت ہے، صبح سے لے کر شام تک، پھر رات میں سونا، سال کے 12 مہینے، یہ ساری زندگی اصل میں ایک ایمان والا عبادت میں گزارا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک یا تو خوشی اسے ساتھ میں رہے گی یا پھر غم اس کی زندگی میں رہے گا۔ یہ 2 ہی اسٹیج ہیں جس میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور یہ 2 حالتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو عبادت کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے کوئی نعمت دی، خوشی مل گئی، شکر کرو اللہ کا، خوشی ملی، شکر ادا کیا آپ نے، آپ کی یہ خوشی عبادت بن گئی۔ کھانا کھایا آپ نے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، کھانا کھانا عبادت بن گیا۔ پانی آپ نے پیا اپنی ضرورت، اپنی پیاس کے لیے، لیکن پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، وہ پانی پینا آپ کا عبادت بن گیا۔ یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر، ہر سچویشن میں جہاں بھی جو حالت آتی ہے، اگر انسان اس کے تعلق سے اگر اللہ کے حکم کو پورا کرے گا تو 24 گھنٹے اس کی زندگی گویا عبادت میں گزر رہی ہے۔ خوشی ملی، شکریہ ادا کر رہا ہے، تکلیف ملی، غم ملا، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، یہ سب زندگی کا ایک روٹین ہے، چلتا رہتا ہے۔ کوئی انسان ان حالات سے بچا ہوا نہیں ہے دنیا میں، بلکہ بعض علماء کرام نے تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ اصل یہ دنیا مصیبتستان ہے، یعنی یہاں مصیبتیں آنا کامن چیز ہے، دنیا میں کامن چیز ہے، یہ تو آ کر رہے گی۔ اس لیے کہ مصیبتوں کا آنا دنیا میں ایک دنیا کی زندگی کا ایک جز ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے نہیں بچے، انبیاء علیہ السلام بھی بیمار بھی پڑے، پریشانیاں بھی آئی، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے مذاق اڑایا، کھانے کے محتاج بنے، پیاس کے محتاج بنے، بھوک کی حالت میں زندگی گزاری۔ یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب کے ساتھ پریشانیاں اور مصیبتیں دنیا میں آئی ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں انسان کو مصیبت آتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ بھئی میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، تو اللہ نے یہ کالم بنایا وہ ہے جنت۔ جنت میں انسان کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ رہی بات یہ دنیا کی، دنیا میں آپ عبادت گزار ہو تب بھی پریشانی آئے گی، تم گناہ میں مبتلا رہو پریشانی آئے گی، وقت کے ولی بن جاؤ پریشانی آئے گی، وقت کے خطوب و رفتال بن جاؤ پریشانی آئے گی۔ یہ دنیا ہے ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کی جگہ، یہاں انسان کے ساتھ حالات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ جب سے دنیا میں انسان تھوڑی عقل سنبھالتا ہے تب سے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو پریشان ہوں، میں تو پریشان ہوں، میں تو پریشان ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں پریشانی کا آنا یہ ضروری ہے، پریشانی کے بغیر کوئی انسان کی زندگی دنیا میں گزرتی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی ہم نے ہر انسان کو زندگی دی ہے پانی کے ذریعے سے۔ انسان جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی پہ۔ انسان کی باڈی سے اگر کمپلیٹ پانی نکل جائے تو انسان مر جائے۔ تو ہر مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مصیبتوں کا جھیلنا ضروری ہے۔ بغیر پریشانی اور مصیبتوں کے انسان کی زندگی زندگی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ آئے گی پریشانی، مصیبتیں آئیں گی،
بیماری آئے گی ہر انسان کو دنیا کے اندر، رشتہ داروں کا انتقال ہوگا، بزنس میں لاس ہوگا، ہزاروں قسم کی پریشانیاں ہیں جو دنیا میں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھیں وہ اپنی پریشانی سنائے گا، جوان سے پوچھیں وہ اپنی پریشانی سنائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بچہ سمجھتا ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اسکول جانے کے لائق ہوتا ہے وہ جانا نہیں چاہتا اسکول، ماں باپ زبردستی لے جاتے ہیں۔ بچے سے آپ پوچھیں گے بھی تیری پریشانی کیا، وہ کہتا ہے میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میں تو اسکول جانا نہیں چاہتا، زبردستی بھیجتے ہیں۔ میں کبھی اتنا بڑا ہو جاؤں گا کہ میں اپنی مرضی سے اسکول جانا چاہوں تو جاؤں، نہ جانا چاہوں تو نہ جاؤں، یہ حالت آ جائے، بس یہ پڑھائی کے دن ختم ہو جائے پھر میں آزاد ہو جاؤں۔ اب انسان پڑھائی ختم کر لیا، اب جس کی پڑھائی ختم ہو گئی اسے اسکول بھی جانا نہیں ہے، کالج بھی جانا نہیں ہے، ساری ڈگریاں اس کے پاس آ گئی۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی اب کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے بھئی ڈگریاں آ گئی، اب جاب کی تلاش ہے، بس جاب مل جائے پھر اس کے بعد میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اب اس کے پیچھے تلاش میں گھومتا رہا، ٹھوکریں کھاتا، اب جاب مل گئی، اب جاب مل گئی، اب مسئلے حل ہو گئے؟ نہیں، مسئلے کہاں حل ہوتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں مسئلے انسان کی موت تک باقی رہتے ہیں۔ اب اسے جاب مل گئی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی جاب مل گئی اب کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں کہ بھئی اب تو جاب مل گئی ہے اچھا خاصا ہوں، لیکن اب شادی کی پریشانی ہے، لڑکی کی تلاش جاری ہے، کوئی لڑکی مناسب نہیں مل پا رہی ہے، سال گزر رہے، بس ایک مرتبہ لڑکی مل جائے، شادی ہو گئی، پھر میرے مسئلے حل ہو گئے، بعد کی زندگی بڑے عیش و آرام کے ساتھ گزرے گی۔ اب شادی بھی ہو گئی، مناسب لڑکی مل گئی، نکاح ہو گیا، شادی شدہ زندگی شروع ہو گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اب شادی ہوئے چند دن گزرے، اب پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے، آرام سے گزر رہی ہے؟ نہیں بھائی شادی تو ہو گئی، 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کرا رہے ہیں اور ساری چیزوں کی جانچ کرا رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے پریشان۔ اب چلو بھائی اولاد ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں اولاد ہو گئی اولاد، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اولاد کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، اب اس کے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ، اس میں ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے، پھر ان کی شادی کا مسئلہ، یہ چل رہا ہے زندگی کا دار و مدار۔ جب سے تھوڑی سی عقل آئی بچے کو، وہاں سے اس کی پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسان بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، پریشانیاں ایک کے بعد ایک اس کی زندگی کے اندر آتی رہتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جہاں انسان کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں۔ آخرت جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں کوئی پریشانی انسان کو نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی ہے، دنیا کی زندگی میں انسان کے پیچھے حالات کو رکھا ہے، پریشانیوں کو رکھا ہے، مصیبتوں کو رکھا ہے، دنیا بھر کے جھمیلے ہیں، کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنے بزنس کی وجہ سے پریشان، کوئی اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بزنس میں کمپٹیشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے پریشان۔ پریشانی انسان کی زندگی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ چلتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دنیا میں پریشانیوں کا آنا یہ معمول سی بات ہے، کامن سی بات ہے، یہ دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں پریشانی آئے گی۔ آپ تہجد گزار بن گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں، سب چلتا رہے گا ایک طرف، لیکن پریشانیاں دنیا میں آئیں گی۔ اسے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ چیزیں کامن ہیں، آتی رہتی ہیں۔ اب جب پریشانیاں آئی تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ ہر انسان کو پریشانی آتی ہے، کافر ہے اسے بھی آتی ہے پریشانی، ایمان والا ہے اسے بھی پریشانی آتی ہے،
لیکن ایک ایمان والے میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر کو جب پریشانی آتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، ایمان والے کو جب پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، اللہ نے کہا پریشانی آئے گی، نہیں آئے ایسی تو زندگی ہے ہی نہیں، ایسی تو زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ میں زندہ ہوں پریشان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کو آئی پریشانی، صحابہ اکرام کو آئی پریشانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کی، فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے دنیا میں نبی اور رسول بھیجے ہیں ہر نبی کو دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو سمجھا ہے آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ آپ کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہ آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہر نبی کو ستایا گیا، یہ تو ستایا جانا دنیا کا معمول ہے، تو کیا کریں؟ ایک ہی ایک راستہ ہے، جب مصیبت آئے اللہ کا نام لو، اسے برداشت کرو اور اس پہ صبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں ایک بڑی طاقت بھی دی ہے اور صبر کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ اتنا اجر کسی اور عبادت پہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا مصیبت آنے پر صبر کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ دیکھیے، آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں، آخر آیت جہاں ختم ہوتی ہے آپ کو وہاں ملے گا کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، عبادت کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، لیکن جس انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی اور وہ پریشانی پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، عبادت کرنے والوں سے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا عبادت کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو میری دی ہوئی پریشانی پر صبر کر لیتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا ساتھ ہو جانا یہ تو کتنی بڑی بات ہے، اور دیکھیے یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کے لیے۔ بھائی انسان صبر کب کرتا ہے؟ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، گھر میں کسی کا جنازہ پڑا، بزنس میں لاس ہو گیا، بیماری کوئی آ کر ایسے اٹیک کر لی ہے کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب ایسی مصیبتوں میں انسان گرفتار ہے صبر کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ بشیر الصابرین، مصیبت میں گرفتار انسان کو آپ خوشخبری سنائیے۔ پریشان انسان کو خوشخبری کہاں سنائی دی جاتی ہے؟ پریشان حال انسان کو تو اسے تسلی دی جاتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں صبر کرنے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری ہے؟ اللہ نے فرمایا دنیا میں میری مصیبت پر جو بھی انسان صبر کر لیتا ہے میں اسے اس پریشانی کے بعد اس سے بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوں۔ پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی زندگی میں، یہ تکلیف پہ کوئی انسان صبر کر لیتا ہے، اس کے بعد جو اللہ اسے دیتا ہے وہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی اور پریشانی کے بعد آسانی۔ آپ بیمار ہیں صحت ملے گی، آپ پریشان حال ہیں، آپ کے اوپر حالات آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں ختم ہو جانے کے بعد اللہ تمہیں بہت بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو اللہ نے مصیبتیں تو دی اس کے بعد کوئی خوشی نہ دی، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتوں کو بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا صبر کرنے والے کو ہم اس سے بڑا انعام دیں گے تو اسے انعام ملے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات بدلتے نہیں ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ صبر کرے انسان پریشانی پر، مصیبت پر، جب وہ اس کے اوپر آئے صبر کرے۔ صبر صحابہ اکرام نے کیا جب مکے میں تھے، کیا کیا تکلیفوں سے ان کو گزارا گیا، اور حکم کیا ہے مکے میں صحابہ اکرام کو کہ تکلیفیں آتی ہیں، آپ کو صرف برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، پلٹ کر بدلہ نہیں لے سکتے۔ حضرت بلال کو راستے میں گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ حضرت یاسین کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں مسلمان برداشت کر رہے ہیں، حکم کیا ہے؟ صرف صبر کرو، پلٹ کر بدلہ نہیں لے سکتے۔ جب اتنا صبر انہوں نے کیا، پھر اللہ نے دنیا پہ حکومتیں ان کو دی۔ مکہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوا، عرب ان کے ہاتھوں فتح ہوا، قیس و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں کے اندر اللہ نے ڈالا۔ لیکن پہلے آئی مصیبت، مصیبتوں پہ صبر کیا تو پھر اللہ نے ان کو نوازا۔ یہی اصول ہے اللہ کا، پہلے پریشانی دیتے ہیں، پھر انسان صبر کر لیتا ہے، پھر اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس کی اچھی اور آسان مثال میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے، بہت لمبا عرصہ گزرا ان کا، اور اس بیماری کے اندر ان کی اولاد بھی ختم ہو گئی، سارے بچے مر گئے، اور بیماری لمبے عرصے تک چلی، اور حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری کو برداشت کرتے رہے۔ وقت کے پیغمبر ہیں، بیماری میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ جب بیماری کا دور ختم ہوا، اللہ نے پھر اولاد بھی دی اور اس کے بعد مال بھی دیا۔ پہلے بھی مالدار تھے لیکن سارا مال ختم ہو گیا، اب پھر اللہ نے دینا چاہا، وہ غسل خانے میں ہیں، غسل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے سونے کی تتلیاں بنا کر ان پہ برسا رہا ہے، اور وہ نیچے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ تم میرے نبی ہو، میں اتنا سونا تمہیں دے رہا ہوں، پھر بھی تم زمین پہ پڑی ہوئی چیزوں کو سمیٹ رہے ہو، اتنے لالچی بن گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جو نعمت ہے اللہ تیری طرف سے ملے، میں اس نعمت کو عاجز بن کر نہ لوں تو یہ تکبر ہو جائے، تو دے رہا ہے تو میں فقیر بن کر اسے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ پہلے صبر، بیماری کی، بیماری میں صبر ملا، پہلے ساری دولت ختم ہو گئی، پھر اللہ نے سونے کی ٹڈیاں بنا کر ان پہ برسائی، پھر اولاد بھی دیا اللہ نے۔ پہلے مصیبت، بعد میں آرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جیل میں ڈال دیا گیا، ایک لمبا عرصہ گزرا، 9-10 سال تک کی قید کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزاری، جیل میں۔ اور یہ وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن جیل میں گزارا ہے۔ جب 9-10 سال تک جیل کا زمانہ گزر گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے اور ایسے جیل سے نکالا کہ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں ان کی زندگی، پہلے پریشانی میں صبر، پہلے مصیبت میں صبر۔ جب انسان صبر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس صبر کے بدلے میں اسے اس سے بڑی نعمت دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا، حکومتیں دے دی۔ یہ اللہ کا اصول ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر اسے وہ صبر کرنا چاہیے۔
ایک صحابیہ عورت ہے، ان کا واقعہ جب بھی پڑھتے ہیں نا انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک عورت، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر مرد کر لیتا ہے، عورت بڑی بے صبری ہوتی ہے، عورت کے اندر صبر کا مادہ بہت کمزور ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پر بھی عورت بے تحاشا چیخیں مارتی ہے، واویلا مچاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ مرد کے مقابلے میں تھوڑا کم ہے، لیکن صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں، عقل حیران ہو جاتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے فیصلے پر اس قدر راضی ہو جاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی مصیبت پر اتنا صبر کوئی عورت کیسے کر سکتی ہے، اندازہ نہیں ہوتا۔ حدیث کی مشہور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام سلیم، ان دونوں کا ایک بچہ ہے چھوٹا بیمار، ابو طلحہ سفر پہ گئے، بچہ بیمار تھا، سفر سے واپس آتا ہے، بیوی کو معلوم ہوا، ام سلیم کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر آج کئی دنوں کے بعد واپس آتا ہے۔ جب یہ سفر پہ گئے تھے بچہ بیمار تھا، علاج چل رہا تھا، جس رات میں شوہر آنے والے تھے اسی دن شام سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک تو شوہر گھر میں نہیں ہے، بچہ انتقال کر گیا ہے، کئی دنوں کے بعد شوہر گھر واپس آ رہا ہے، ایک عورت، ایک ماں، بھائی نہیں، ایک ماں کے لیے اپنی اولاد کا انتقال کرنا، اس سے بڑی مصیبت دنیا میں یہ عورت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جگر کا ٹکڑا انتقال کر دیا، صبر دیکھیے، ایک عورت۔ ام سلیم نے دیکھا کہ بچہ انتقال کر گیا، کیا کروں؟ شوہر آنے والا ہے، شوہر اتنے دنوں کے بعد آیا، بچے کی موت کی خبر سنے گا تو اس پہلے ہی تھکان اور اس کے بعد اور زیادہ پریشانی۔ حدیث میں آیا حضرت ام سلیم نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا، گھر کے ایک کونے میں لے جا کر سلا دیا، چھپا دیا، مطلب رکھ دیا۔ شام ہوا، حدیث میں ابو طلحہ کی بیوی نے گھر میں بہترین کھانا پکایا جو پک سکتا تھا۔ کتنے جگر بندے کی بات ہے، کوئی عورت اتنا بھی صبر کر سکتی ہے؟ اور وہ عورت، بچہ گھر میں مرا پڑا ہے، بچے کی لاش ہے اور گھر میں بہترین کھانا تیار ہو رہا ہے شوہر کے لیے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو جان چکے، ان کے لیے تو ایسے صبر کرنا بڑا آسان تھا۔ ام سلیم نے بہترین کھانا پکایا، صرف کھانا نہیں پکایا، اپنے آپ کو تیار کیا، ریڈی کیا۔ ہو سکتا ہے میرا شوہر سفر سے واپس آ رہا ہے، اس کی خواہش ہو، میری ضرورت ہو اسے، وہ گھر کو آئے، بچے کی موت کی خبر سنے گا، پہلے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، اور دوسرا اگر وہ میرے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ جذبات ختم ہو جائیں گے، اور پھر شوہر کو آتے ہی اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بچہ مرا ہے، مرا تو ہے ہی، موت کی خبر سنائیں گے شوہر کو، وہ تو سنے گا ہی، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تھوڑا صبر کریں، شوہر کو خوشی کا پورا خیال کریں؟ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے عورتوں کے لیے، کہ اس زمانے میں بیویاں اپنے شوہر کے جذبات کا کتنا خیال رکھتی کہ شوہر کی خوشی کے خاطر اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ شوہر آیا، گھر کے اندر داخل ہو، بیوی کو دیکھا، بناؤ سنگار کے ساتھ بنی ٹھنی ہے بیوی، گھر میں بہترین کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، شوہر گھر میں آیا، پانی پیا، اس کے لیے ضرورت کی چیزیں دی گئی۔ باپ نے پوچھا، ابو طلحہ نے پوچھا، بچہ کیا حال میں؟ بیمار تھا، کیا حال میں؟ بیوی نے کہا نہیں، پہلے سے اب آرام ہے، وہ سکون پا چکا ہے۔ شوہر ایک مطلب سمجھ رہا ہے، بیوی ایک مطلب سے بول رہی ہے۔
ایسا کوئی مسئلہ آ جائے جہاں انسان ڈبل میننگ کی بات کرے، بولنے والے کا مطلب الگ ہو، سننے والے کا مطلب الگ ہو. یہاں بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سکون پا چکا، مطلب بیمار تھا، اب مر گیا، انتقال کر گیا تو وہ بیماری کی تکلیف ختم ہو گئی، سکون میں ہے. وہ نابالغ بچہ تھا، وہ تو سکون میں ہے. اور شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ بیماری سے نجات پا گیا، شاید اس لیے بیوی کہہ رہی ہے. بچہ کونے میں موجود ہے، بیوی نے شوہر کا استقبال کیا، رات میں بہترین کھانا کھایا، بیوی نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے شوہر کے حوالے کیا، شوہر نے اپنی ضرورت پوری کی، صبح میں غسل جنابت کیا. یہ سب ہو رہا ہے، بچے کی لاش گھر میں موجود ہے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. صبر کرنے والوں نے کتنا بڑا بڑا صبر کر کے دکھایا. آج ہماری زندگی ہے، ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ گئی، ساری نعمتیں بھاڑ میں گئی. اب سوائے شکوے اور گلے کے زبانوں پہ کچھ نہیں ہے، سوائے ناشکری کے الفاظ کے کچھ نہیں. ایک چیز اللہ نے کیا چھین لی کہ بھائی ناشکری 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 چل رہی ہے. اور یہاں دیکھیے کیا حال گزر رہا ہے. اب صبح ہو گئی، پانی غسل کر لیا، اب گھر کے باہر جانے لگے ابو طلحہ. تو بیوی نے ان کو بٹھایا اور بتایا کہ دیکھو بچہ جو آپ سفر میں گئے تھے بیمار تھا، کل شام میں اس کا انتقال ہو گیا، گھر میں ہے اس کی لاش. ابو طلحہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، ارے میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی ہے، تو نے میرے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا، میں نے تیرے ساتھ رات گزاری ہے، میرا بچے کی لاش گھر میں پڑی ہے، تیری عقل ٹھکانے پہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نے کتنا بڑا دھوکہ مجھے دے دیا. غصے سے آنکھ بدلنا ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ بیوی کے اوپر غصہ کروں یا کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت غصہ آیا اپنی بیوی کی اس حرکت پہ، بجائے اس کے کہ وہ خود کوئی قدم اٹھاتے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیے ام سلیم نے کیا کیا میرے ساتھ. سارا واقعہ سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو یہ حالت تھی، میں نے رات میں کھانا کھایا، ہم بستری کی، گھر میں بچے کی لاش پڑی ہے، مجھے میری بیوی نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کو دعا دی، فرمایا کہ کل رات کی تمہاری ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے گا. آپ کی بیوی نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا، جو صبر کیا، جو تسلی کا سامان آپ کا کیا، اور شوہر کو سکون پہنچانے کے لیے گھر میں ایسی حالت ہونے کے باوجود جو تمہیں سکون تمہاری بیوی نے پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تم دونوں کو دے گا. صبر کا بدلہ. میں نے آپ کو بتایا تکلیف پہلے آتی ہے، مصیبت پہلے آتی ہے، مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، مصیبتوں کے بعد خوشیوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے. یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، اللہ دے کر رہتے ہیں. اب جب یہ اس رات میں جو ہم اس طرح کی اس میں عمل ٹھہر گیا. اب اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا، حضرت ابو طلحہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم ہیں، ایک سفر سے واپس آ رہے، مدینہ تھوڑے فاصلے پر ہے. ان کو محسوس ہوا کہ میری ڈلیوری کا ٹائم آ رہا ہے، بچے کی ولادت کا ٹائم آ رہا ہے. ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ولادت کا ٹائم آ گیا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ تو ام سلیم نے کہا ہاں لگتا تو ایسا ہے کہ اب بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے بچے جنم دیے ہیں، لیکن جب بچے جنم ہوتے ہیں، ماں کی کوکھ سے باہر نکلتا ہے بچہ، تو اتنی تکلیف ہوتی، لیکن مجھے اس بچے میں کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی. صبر کیا نا، اتنا بڑا صبر جو کیا، تو اس کا بدلہ تو اللہ کو دینا چاہیے تھا. اب یہ جو درد زاہ عام طور سے عورتوں کو ہوتا ہے، ام سلیم کہتی ہیں کہ اس بچے کی پیدائش میں کوئی تکلیف نہیں.
ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، بچے کی ولادت ہوئی بغیر کسی تکلیف کے۔ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عام طور سے ماں دودھ پلاتی ہے۔ ام سلیم نے حضرت انس کو بلایا، جو کہ حضرت انس ام سلیم کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ حضرت انس کو بلایا، لو یہ بچہ میں دودھ بعد میں پلاؤں گی، پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اور وہاں جا کر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے گھٹی ڈلواؤ۔ حضرت انس لے کر گئے بچے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ وہی بچہ ہے ابو طلحہ کا جو اس رات میں حمل ٹھہرا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ٹکڑا اپنے زبان پہ رکھا، اپنا لعاب دہن میں اسے اچھا ملایا اپنے تھوک میں، پھر اس تھوک شدہ کھجور کے ٹکڑے کو اس بچے کے منہ پہ چٹایا اور بچے کے حق میں برکت کی دعا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس بچے کو لگا۔ صبر کا بدلہ جو اللہ دیتے ہیں نا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ کہ اس رات میں حمل ٹھہرا، دوسری بات یہ کہ بھئی بغیر کسی درد کے بچہ جنم لے لیا، تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اور اللہ کے رسول نے اس بچے کے حق میں دعا دے دی۔ اس کا نتیجہ آگے چل کر یہ ہوا کہ اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اس عبداللہ کو 9 بچے پیدا ہوئے، 9 لڑکے پیدا ہوئے، اور وہ سارے کے سارے 9 لڑکے حافظ قرآن تھے، قاری تھے اور مفسر تھے۔ سارے کے سارے 9 بچے حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں۔ ایک بچے کے ذریعے سے اللہ نے 9 اولاد دی، 9 کے 9 کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ اس صبر کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی چیز پہ اللہ آپ کو مبتلا کرے، اگر کوئی پریشانی آ جائے آپ تھوڑا صبر کریں، صبر کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو دنیا میں بات ہوئی ام سلیم کی۔ ابو مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم کو جو آخرت میں مرتبہ ملے گا، اور جو آخرت میں اللہ کے نظر میں اس عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں تھا اور جب میں جنت کے اندر داخل ہوا، اور میں جب جنت میں داخل ہوا میرے سامنے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو مسلم کی روایت ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ تو وہ روایت ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ حضرت بلال کی آواز جنت میں انہوں نے سنی، وہ روایت نہیں، یہ دوسری روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے جنت کے اندر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت انس کی ماں ابو طلحہ کی بیوی، یہ حضرت سلیم کے جنت میں چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ دوستوں مصیبت ہر انسان کو آتی ہے، مصیبت پر واویلا مچا لو اجر ختم ہو جائے گا، مصیبت پر صبر کر لو اللہ اتنا دے گا دنیا میں اور اتنا نوازے گا آخرت میں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ چاروں طرف سے فرشتے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنتیوں کو سلام عرض کریں گے، اور سلام عرض کرنے کے بعد ان کو دعا دیں گے یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہ جنت تمہیں اس لیے دی گئی کہ تاکہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانیوں پر تم نے صبر کیا، وہ صبر کے بدلے میں اللہ نے تمہیں یہ جنت دے دی۔ جنت جو اصل ملتی ہے نا، اصل مین چیز وہ تو ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی چیز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے تو وہ انسان کا صبر ہے۔
حضرت سلیم کی اس حدیث، اس روایت سے ایک بات، ایک تو صبر کا مقام معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں شوہر کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیوی کی نظر میں اس کے شوہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ شوہر کی خوشی کے خاطر، شوہر کو تکلیف سے بچانے کے خاطر حضرت ام سلیم نے کیا کتنا بڑا صبر کیا ہے اللہ کے خاطر۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کی۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جنت کا راستہ بڑا آسان کر دیا، جہنم کا راستہ بھی بڑا آسان کر دیا۔ جنت کا راستہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے کہ بھئی جو فرائض ہیں وہ ادا کر لو، اپنے شوہر کو خوش رکھو، بس جنت چلی گئی۔ کسی عورت کا حق، کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، خوش تھا۔ اللہ کہیں گے مرنے کے بعد کہ بھی جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیا کیا ہے؟ شوہر کو دنیا میں خوش رکھا ہے۔ اس سے بھی ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جو بیویاں، جو عورتیں، اسی طرح جہنم میں جانا بھی عورتوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ بس شوہر کی ناشکری کرو، جہنم میں بڑی آسانی کے ساتھ چلی جائے۔ آج کل ہماری عورتیں، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ اس بات میں تو ڈوبا ہوا ہے۔ ساری زندگی آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں، کبھی ایک فرمائش اس کی پوری نہ کریں، پھر سنیے اس کی زبان سے کتنے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ فرمایا کہ ان کا ایک گناہ ہے، وہ ناشکری بہت کرتی ہے۔ ناشکری کا وجہ یہ ہے کہ عورت جہنم میں بہت فاش کی جاتی ہے، نان اسٹاپ کے وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ جنت بھی اتنی آسان کر دی اللہ نے، فرائض ادا کرو، اپنے شوہر کو خوش رکھو، بس جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو چلے جاؤ۔ جب شوہر کی بات چلی، ایک اور بات میں اشارتاً آپ کو کرتا چاہوں، اللہ کی نظر میں شوہر کو خوش رکھنے والی بیوی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بہت بیمار ہو گئے، ایک لمبا پیریڈ گزرا ان کا بیماری۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان بہت زیادہ وقت بیماری میں گزارتا ہے تو اس کے دماغ میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ کرنا، یہ عام فطری بات ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک لمبے عرصے تک بیمار تھے تو ان کی طبیعت میں بھی کچھ اس طرح کا چڑچڑاپن آیا، لیکن کبھی ناشکری نہیں کی انہوں نے اللہ کی۔ بیوی خدمت کرتی رہی، جتنے سال بیمار رہے حضرت ایوب علیہ السلام اتنے سال وہ خدمت کرتے رہے۔ یہی ہے میاں بیوی کا رشتہ، شریک حیات، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ بیوی کو شریک حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ساری زندگی ساتھ میں رہتی ہے، اس لیے اسے شریک حیات کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میری شادی تو کی، شوہر اچھا تھا، شادی کے بعد اگر خدا نہ کرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر سے لنگڑا ہو گیا، ہاتھ سے لولا ہو گیا، اب بیویاں ساتھ چھوڑ کر چلی جائیں، یہ رشتہ ایسا نہیں ہے۔ بھائی شادی کرنے سے پہلے تم لڑکی میں عیب دیکھ کے ریجیکٹ کر دو، جائز ہے۔ لڑکے میں عیب دیکھ کر ریجیکٹ کر دو، لڑکی والوں کو بھی جائز ہے کہ بھائی لڑکا تھوڑا لگڑ کر چلتا ہے، لڑکی کو پسند نہیں، لڑکی کو بولنے کا حق ہے، وہ انکار کر سکتی ہے کہ مجھے ایسا لڑکا نہیں چاہیے، اسے جائز ہے۔ لیکن شادی ہو جانے کے بعد اگر کوئی عیب آ گیا تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ چاہے بیوی بیماری میں مبتلا ہو جائے، چاہے شوہر بیماری میں مبتلا ہو جائے، یہ ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ بن کر ساری زندگی گزارنا ہے۔ بیوی کے اندر کوئی بیماری آ گئی، شوہر کو حق نہیں کہ بیماری کی وجہ سے بیوی کو چھوڑ دے۔ شوہر کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو بیوی کو حق نہیں کہ بیماری کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ دے۔
ہمارے پاس کچھ کیس آتے ہیں دارالمقام میں، ایسے بھی کیس آئے، بیوی چھوڑ رہی ہے شوہر کو، کیوں؟ ان کو ایک خاص قسم کی بیماری آ گئی ہے، تو اس وجہ سے میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بیماریوں کی وجہ سے توڑنے والا رشتہ نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی گزارنے والا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ سارے رشتے دنیا میں، یہ تو جنت میں بھی باقی رہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، اگر دونوں جنتی ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب نکاح کیا تھا اپنی بیوی سے تو وہ دونوں اچھے تھے، بعد میں بیماری آئی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اب بیماری میں لمبا ٹائم گزرا تو ان کے اندر تھوڑا طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا۔ حضرت ایوب نے کوئی کام بتایا اپنی بیوی کو، بیوی نے ٹائم پہ وہ کام نہیں کیا، مطلب کوئی چیز مانگی ہوگی وقت پہ نہیں لا کے دی بیوی، غصہ آ گیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ایوب علیہ السلام نے کہا تو میرا کہاں نہیں مانتی، میری بات نہیں سنتی، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے، قسم کھا لی۔ قسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب صحت مل گئی، اب صحت مل گئی، اب قسم پوری کرنا ہے، لیکن بیوی بیماری میں ساری خدمت کرتی رہی، اب 100 کوڑے کیسے ماریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپورٹ لیا حضرت ایوب کی بیوی کا، قرآن کریم میں آیتیں اتاری اللہ نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیوی کی سپورٹ میں بات کیا، ان کی بیوی، اس لیے کہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو بیماری کی حالت میں ساتھ دیا تھا، تو اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس عورت کا؟ اللہ سپورٹ لے رہے ہیں اس عورت کا۔ اور ایوب علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ میری پاکیزہ بندی ہے، اس نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بھی تعریف کی ہے، نعم العبد، میرا پیارا بندہ، میرا کیسا بندہ، کیا عجیب تعریف کر رہے ہیں اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ میں نے اسے اتنا بیمار کیا لیکن کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں لایا۔ نعم العبد، کیا بہترین بندہ، کیسا بندہ میرا، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بھی تعریف کی، ان کی بیوی کی بھی تعریف کی۔ جب قسم پوری کرنے کا وقت آیا اللہ نے کہا 100 کوڑے تمہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہاری بیوی کی سپورٹ دیں، ہم طریقہ بتاتے ہیں، ایک جھاڑو لو جس کے اندر 100 تنکے ہو، ایک مرتبہ آہستہ سے اپنی بیوی پہ مار دو، اس سے تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ہماری نیک بندی بھی مار کھانے سے بچ جائے گی۔ اللہ خالق کائنات رب العالمین ایک عورت کی سپورٹ لے رہا ہے اور اسے مار سے بچا رہا ہے، کیوں بچا رہا ہے؟ کیا خوبی ہے؟ شوہر کا مصیبت میں اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج تھوڑی بیماری آ گئی، بھاگ رہی عورتیں شوہروں کو چھوڑ کر، طلاق خلا کے مسئلے میں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق اور خلے کے مسائل۔ یہاں دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کا اتنا خیال کیا، اللہ نے ان کی تعریف قرآن کریم میں کی۔ دوستو یہ دنیا ہے، یہ دار الامتحان ہے، کوئی انسان یہاں پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، ہر انسان کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ جو آدمی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پر صبر کر لیتا ہے، دل میں ارادہ کیا اللہ کی مرضی، اور صبر اسی کا نام ہے کہ آدمی دل میں یہ سوچ لے کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض چیزیں فطری ہے، اس پہ اللہ پکڑ نہیں کر پائیں گے، جیسے کسی کی موت ہو گئی گھر میں، آنکھ سے آنسو نکلنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ فطری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کی ایک نواسی کا انتقال ہوا، آنکھ سے آنسو جاری ہے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو نکلنا یہ فطری بات ہے، دل میں غم کا ہونا یہ فطری بات ہے، اللہ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن زبان سے ناشکری کے الفاظ کہنا،
معاملہ مچانا، چیخیں مار کے رونا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ صبر کریں، صبر، جتنا آپ صبر کریں گے دنیا میں اللہ اتنی بڑی نعمت سے نوازیں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ام سلیم کا واقعہ، ایک اور ام سلیم کی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ام سلیم ایک ایسی عورت ہے، ان کے پہلے شوہر کا انتخاب ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ ابھی ایمان نہیں لایا، بہت خوبصورت تھے ابو طلحہ، جوان بھی تھے، خوبصورت تھے، مال تھا اور مقام اور مرتبہ، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ام سلیم کے پاس ابو طلحہ ہے، اگر کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کہا کون ایسی عورت ہوگی جو تمہارا نکاح کا پیغام ٹھکرا دے، جو تمہارے نکاح کا پیغام ٹھکرا دے، ایسی کون عورت ہوگی؟ تمہارے اندر تو ساری خوبیاں ہیں، مال ہے، خوبصورت ہو، مقام ہے، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، بہادر ہو، ساری چیزیں تمہارے اندر، لیکن ایک چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ کیا؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، تم ایمان نہیں لائے، میں تمہارے سے نکاح نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا عالیشان رشتہ آیا ہے، ساری چیزیں ہیں اس لڑکے میں، ابو طلحہ میں، مال بھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، مقام اور مرتبہ، ساری چیزیں ہیں، لیکن نکاح سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ اور یہ ہمارا ماحول ہے، ہمارے مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں جنم لینے والی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں، ان کے رسم و رواج کے موافق شادیاں کر رہے ہیں، کورٹ میں جا کر لو میرج، رجسٹر میرج کر رہے ہیں۔ یہ دور ہے، یہ وہ دور تھا کہ ساری خوبیوں والا سامنے آ کر کھڑا رہے اور پرپوز کر رہا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں، چاہتا ہوں کہ نکاح کروں، اور یہ ام سلیم میں کہتی ہے کہ میرا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ساری اچھائیاں تمہارے اندر ہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، تم کافر ہو، میں ایک ایمان والی ہوں، میرا نکاح تمہارے ساتھ جائز نہیں ہو سکتا۔ ابو طلحہ کھڑے رہے، پھر ام سلیم نے پوچھا نکاح کرو گے مجھ سے؟ کہا ہاں کرنا تو چاہتا ہوں، اسی لیے ایک کام کرو تم میرے سے نکاح کر لو، میں مہر معاف کر دوں گی، میرا جو مہر ہوگا وہ تمہارا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، سب نے پیسے باندھے، ام سلیم نے کہا میرا مہر تمہارا اسلام ہے، تم اسلام لے آؤ، یہی میرا مہر ہوگا، اسلام لے آؤ، میرے سے نکاح کر لو بغیر مہر کے، تمہارا ایمان لانا میرا مہر۔ حضرت ابو طلحہ نے ایمان لیا ہے، ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے، پھر ان کا اوپر مقام اور مرتبہ چلا۔ تو اس زمانے میں عورتوں میں ساری چیزیں تھیں، ایمان سے بھی محبت تھی، اسلام سے محبت، شوہروں کی خدمت، صبر کا مادہ اور جذبہ، یہ ساری چیزیں عورتوں کے اندر تھی۔ یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارا معاشرہ، ہماری بیٹیاں، ہماری جوان بہنیں غیروں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کو نہ تو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کی فکر ہے۔ دوستو دنیا کے اندر یہ دو تین باتیں آج کے ایک ٹاپک پہ تو بات ہوئی نہیں، ایک صبر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ بہت دے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہر نیکی کا بدلہ تول کر دیا جائے گا، لیکن صبر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے انلیمیٹڈ اجر صبر کرنے والا۔ تو زندگی دنیا کی ہے، یہاں آتی ہیں پریشانیاں، مصیبتیں، کسی کی موت، کسی کی بیماری، کبھی بزنس میں لاس، کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے، اسے تھوڑا برداشت کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی بلکہ ہر ایک مسلمان کو اس دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین و آخر دعوانا